بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بابا حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر، ابو البشر یعنی انسان کا باپ، اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، بالکل اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب نہ کر دے۔ تو مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ پاک، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تھی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اسے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح منا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں: انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر جانور، پرند، چرند اور ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے، فرشتوں کے نام سکھائے اور ان کی اولاد کے نام بھی سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ پاک، جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی ہے، آدم علیہ السلام کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا
کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی روح ڈال دی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے قربانی وصول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجا، وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب کو کنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں مہاویل، اور مہاویل کے ہاں متوشیل، اور ان کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سلادو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ایبل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائی۔ سلانے بلکین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نامی نامی لڑکی بھی اسی صلح کے بہا میں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی، اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کی پشت سے کینان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ کینان نے 70 سال کی عمر میں مہلائیل پیدا کیا۔ وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہلائیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ محترم ناظرین، یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا، اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں بھی پیدا ہوئی۔ جب متو شلخ 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوا،
اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ محترم ناظرین، جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اسے ذکر کیا کہ ہوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائی اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیشن گوئی کی۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوط نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو ہوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور بے شک ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چلکے کے مانند اتر کر آپ کے مٹی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیرین و تلخ، نمکین و پیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ محترم ناظرین، یہ معلوماتی ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔